حضرت صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاحیات نااہلی کیس سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تاحیات نااہلی خلاف اسلام ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، آئین میں ہر سزا کی مدت موجود ہے، نااہلی تاحیات کیسے؟ آئین میں ہر سزا کی، دیکھیں مجھے تو ویسے قاضی صاحب بہت پسند ہیں، لیکن یہ ایک ایکڈیمک سی بات ہے، جان کی امان پائے بغیر عرض کرتے ہیں کہ ہر سزا کی مدت ہے تو سزائے موت کی کیا مدت ہے؟ یہ بتائیں مجھے، عمر قید کی ہوگی کوئی، سزائے موت کی کیا مدت ہے؟ کوئی مدت نہیں، اور سزائے موت بے شمار وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ کا ہی نہیں پتا آج تک۔ اب چلتے ہیں آگے، توبہ کا دروازہ یہ میرے جیسے لانتیوں کے لیے نہیں کھلا ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں تاریخ میں، گنتی کے چند لوگ، جنہوں نے اس کھلے دروازے کا حق ادا کیا، فائدہ اٹھایا۔ تو اگر یہ سزائے موت والی بات، موت's gone forever والی بات ہے، اگر سزائے موت کی کوئی مدت ہے تو اس قانون کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اچھا، ایک بات اور توبہ کے حوالے سے کہ پاکستانی جیلوں میں 88,000 سے زائد لوگ قید ہیں، کیپیسٹی 65,000 کی ہے، اول تو وہیں ڈوب مرو۔ میرا مدمانہ سوال یہ ہے کہ کیا ان 88,000 کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں؟ دیکھو، دین کا فہم، قرآن پاک کو حفظ کر لینا فلانا، جو سب سے بڑا چیلنج ہے آج، میں آپ کو نا مریم ایک بڑی ایسی باتیں میں اپنی محمدہ کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ دیکھو بات سنو، قرآن پاک کو حفظ کرنا جو ہے نا، وہ تو جیسے پہاڑے نہیں حفظ کرتے کوئی کرے۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگ جب شہید ہوئے ہمارے تو اس وقت یہ ایک لگا تھا۔ اب تو قرآن پاک اس کی حفاظت کا ذمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، دوسرے اب تو یہ اربوں فارمز میں موجود ہے، لیکن چلیں حفظ کرنے کے لیے بھی کوئی مطلب رٹا تو یہ سارا چیلنج کیا ہے مسلمان کے لیے، وہ ہم نے کبھی اس چیلنج کو پہچانا ہی نہیں، تو ایکسیپٹ کیا کرنا اور پھر اس کو میٹ کیسے کرنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ کیا ہے؟ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ایک ایسے دریا کی مانند ہے یا ایسے سمندر کی مانند ہے جس میں اتنے سے بچے کو ڈال دو، اس کے یہاں تک پانی رہے گا، وہ غرق نہیں ہوگا۔ اس کا قد بڑھتے بڑھتے 7ویں آسمان تک چلا جائے، وہ دریا، قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی انسان کے اندر وزڈم بڑھتی جائے گی، جتنا اس کا ویژن بڑھتا جائے گا، جتنی اس کی پیاس بڑھتی جائے گی، جتنی اس کے اندر ڈیپتھ بڑھتی جائے گی، قرآن پاک اتنا ہی گہرا ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک عجیب کھیل ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں خاص طور پہ انڈین اسلام، یہ بات ایک بار کی تھی یہ جو مصر کا ہے، جامعہ الازہر کے وائس چانسلر، یہ جو ہیں یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں۔ ہم ایسے گزر جاتے ہیں، جیسے جیسے آپ کی دانش بڑھے گی، پیاس بڑھے گی، طلب بڑھے گی، ویسے ویسے اس کے آپ کو نت نئے مطلب سمجھ آئیں گے۔ تو توبہ کا دروازہ، میں مطلب اب چھوڑو میں اس طرح کی بات، چلو رہنے دو، میں پھر بہت آگے نکل جاؤں گا۔ جی، ویسے حضرت صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دروازے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے۔ پی ایم ہاؤس کا دروازہ عوام کے لیے ہے، کھلا ہے، لیکن کن کے لیے کھلا ہے؟ ایک موٹی سی بات کرنے، پتہ نہیں میں سمجھا بھی پایا ہوں یا نہیں، آپ آگے چلو۔ خیر، حضرت صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ روز پہلے یہ ریمارکس بھی دیے کہ آئین میں شیخ 62 ضیاء نے شامل کی تھی، اس کا اپنا کردار کیا تھا، صادق اور امین کی شرائط پر ایک ہستی کے علاوہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا۔ سبحان اللہ۔ ایک حصہ تو ایسا ہے کہ قربان جائے آدمی،
کہ آئین میں یہ شق اگر ضیاء نے استعمال کی تھی، یہ 62 آپ کہہ رہے ہو جو بھی ہے، میں تو نہیں ان چیزوں سے واقف، جی تو اس کو اس کے ساتھ دفن کر دو، کو دور ہے، پارلیمنٹ سے کتنی دور ہے ضیاء الحق کی قبر، اس کی کتنی دور ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں بھی نہیں ہے۔ کمال ایک ایسی شخصیت ہے جو پوری زندگی جو کچھ تھا وہ کچھ نہیں تھا، اب وہ اس کی قبر موجود ہے، وہ اندر نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ ایویں تو نہیں لوگ ویگنوں والے کہتے ہوتے تھے، یا اب بھی کہتے ہیں شاید، جبڑا سٹاپ۔ اچھا، اب یہ بھی ہماری ایک عام طور پہ دیکھو، ایک ہم بہت ساری ایسی چیزوں میں، اللہ خیر کرے گا، کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ میرے کرتوت بھی دیکھے گا۔ جنتیں بنانے والوں نے جہنمیں بنا کے رکھی ہیں حضور، تو خیر مانگنے سے پہلے ذرا سوچ تو لو تمہارے کرتوت۔ اچھا، اس طرح ہم کچھ چیزوں کے بارے میں دیکھو، انبیاء سارے کے سارے صادق اور امین تھے۔ اب میں کہاں سے شروع کر رہا ہوں؟ خلفائے راشدین، صحابہ، حضور کا جو معجزہ ہے سب سے بڑا، ہم تو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں نا، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ جانوروں کو اعلیٰ ترین انسان بنا دیا۔ حضرت عمر غسیلے تھے، جارحانہ مزاج کے آدمی تھے، ایک بار کسی کو غصے میں آگے مارا، اس کو بات کا نہیں، اتنے کوڑے مجھے مارو، پوری طاقت سے مارو۔ صادق اور امین تو عام زندگی میں ہوتے ہیں لوگ، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں ذاتی طور پہ، میں اپنی قوم کو جس کا میں خود حصہ ہوں، میں کو ہائی ریٹ نہیں کرتا۔ یہ ایک خاص طرح کی اخلاقیات کا جو لیول آپ کو ویسٹ میں، پورے یورپ میں، اور پھر خاص طور پہ اسکینڈینیویا میں، باقی ملک میں، تو پاکستان میں تو ریڑھی سے لے کے ٹاپ تک، پریزیڈنٹ سے لے کے پٹواری تک، کون نہیں ہے ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، تارا، یہ ہماری عام زندگیوں میں میں حلفاً بتا سکتا ہوں، میں عام لوگ جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے۔ یہ کوئی اوکھا کام ہے؟ صادق کون ہے؟ جو جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے جبر کے ماحول میں، اور اس کی اجازت ہے، خاموشی اختیار کر لے، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ اچھا، میں بات کر رہا ہوں پیغمبروں کی، خلفائے راشدین سے لے کے، یہ جو جنید بغدادی سے لے کے نظام الدین اولیاء، علی حجویری، داتا گنج، کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور بہت لمبی، اجمیر شریف۔ اچھا، جہاں اکبر اعظم پیدل چل کے جائے کہ مجھے اولاد نرینہ، وہ بعد میں علیحدہ بات ہے کہ اولاد نرینہ کو اس نے چتر بھی بڑے مارے، شیخو کو، جو بعد میں جہانگیر بنا۔ اچھا، یہ نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں چونکہ بھاری اکثریت ہے جو جھوٹے، میں ویسٹ میں نہیں ہے، یہ جنرلی نہیں ہے۔ تو صادق اور امین کو بہت بڑا احساس نہیں ہے، عام آدمی ہوتا ہے، یہ نہیں بولتے جھوٹ۔ میرے بچپن کا ایک دوست تھا جس کے والد اس کو اس لیے مارتے تھے، تو ایک دفعہ اس کی والدہ نے کہا کہ آپ سچ کا لیکچر دیتے رہتے ہو، جب وہ سچ بولتا ہے تو آپ کو غصہ کیوں چڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس کے سچ پہ نہیں غصہ چڑھتا، جس طرح بدتمیزی سے یہ سچ بولتا ہے اس پہ غصہ چڑھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کون ہے ایڈا فنے خان جڑا تو جھوٹ بولنے تے مجبور کرے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی، نہیں، یہ ایسا نہیں، یہ انسانوں کے ساتھ، یہ میرا خیال ہے یہ ناٹ بینگ فیئر۔ تو باقی رہ گیا ضیاء الحق، تو جہاں وہ گیا وہیں اس کی شکے میں کہیں سارا کوئی نکال کے دفن کریں، قبر برابر کر دیں، بلکہ غائب بھی کر دیں۔ قبروں کا تو ہمارے یہاں مجھے نہیں سمجھ آتی، ٹھیکے دار ہم ہیں۔ جہاں سے اسلام طلوع ہوا، میرا اتنا ایکسپوجر ہے سعودی عربیہ جس کی حد کوئی نہیں،
مجھے نمبر آف وزٹس نہیں یاد. سعودیز میرے دوست رہے. یہ پتہ نہیں ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں. ان کا رقبہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ قبروں کے ساتھ جو ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، بچوں یہاں تو بندہ بات کرتے ہوئے بھی